سورہ مبارکہ یوسف ہم آج جس بیان پر پہنچے ہیں وہ 15ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، میں پچھلی آیات کا خلاصہ تکرار کر چکا ہوں، پچھلے سال کی آیات جو رہیں وہ 11ویں آیت تک ہم تھے، اور اس سال 12ویں آیت سے آج 15ویں آیت پر ہیں۔ واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، اور اس واقعے کو ہی اور اس سورے ہی کو کیوں ہم نے عنوان خطاب قرار دیا، موضوع گفتگو قرار دیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے احسن القصص قرار دیا ہے۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اس کے اندر ایک طویل فہرست ہے ہمارے گھریلو مسائل کی، ہمارے سماجی مسائل کی، ہمارے اخلاقی مسائل کی، معاشی مسائل کی، سیاسی مسائل کی، اور علمی اور تحقیقی عنوانات جو آج بھی ہمارے درمیان تشنہ طلب ہیں، اور ہزاروں سال پرانا یہ واقعہ ہے مگر آج بھی تازہ نظر آتا ہے۔ قرآن اس لیے پرانا نہیں ہو سکتا کہ قرآن اور قرآن کے مفسر، یعنی لفظ یوں کہوں کہ قرآن اور نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ یہ مادی امور سے متعلق گفتگو ہی نہیں کرتے، ان کا عنوان گفتگو، ان کا مخاطب اول مادہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، بلکہ فطریات ہیں اور جبلت ہے اور حقائق ہیں۔ انسان بدلتا ہے، حقائق نہیں بدلتے۔ میں اور آپ اگر اپنے آباء و اجداد کے پرانے عکس دیکھیں تو ان کے لباس کچھ اور تھے، ہمارے لباس کچھ اور ہیں۔ ان کے غذائیں کچھ اور تھیں، ان کی سواریاں کچھ اور تھیں، ان کے مکانات اور طرح کے تھے، مگر یہ چیزیں جو وسائل ہیں، وسائل زندگی ہیں، یہ بدلی ہیں، انسان نہیں بدلا۔ اور جب انسان نہیں بدلا تو قرآن بھی نہیں بدلے گا، اہل بیت کے پیغامات بھی نہیں بدلیں گے، کیونکہ وہ نہیں کہتے کہ پاجامہ پہنو تو زیادہ ثواب ہے اور پینٹ پہن لو گے تو مکروہ ہو جائے گا۔ وہ نہیں کہتے کہ مثال تہمد باندھ لو گے تو حرام ہو جائے گا، اور مثال کے طور پر تم جو ہے وہ شلوار پہن لو گے اور قمیص پہن لو گے تو یہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں حیا بچاؤ، جو چاہو پہنو۔ وہ کہتے نہیں ہیں کہ آپ کھانوں میں یہ نہیں کھائیں اور وہ نہیں کھائیں، وہ کہتے ہیں حلال کھاؤ، جو چاہو کھا لو۔ وہ یہ نہیں کہتے فلاں سواری پہ نہ بیٹھو اور فلاں سواری پہ نہ بیٹھو، وہ کہتے ہیں جس سواری پر بیٹھو مگر پیدل چلنے والے کو آدمی کا بچہ مانو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے میں۔ جی وہ بڑے مہنگے مکان میں رہنے کو نہیں روکتے، قرآن اور اہل بیت بڑے مہنگے مکان میں رہنے کو نہیں روکتے، وہ کہتے ہیں جھونپڑی میں رہنے والے کو بھی انسان مانو۔ تو یہ کیفیات قرآن میں اور اہل بیت کے پیغامات میں ہمیں عنوان ہی ان کے گفتگو کا اور ان کے کلام کا یہی ہے۔ تو سورہ مبارکہ یوسف کے اندر کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے حبیب، میں نے یہ سورہ نبی کی نبوت پہ دلیل کے طور پر بھی نبی نے پیش کیا، کیونکہ پرانا واقعہ تھا اور انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ آگے آئے گیا ہے، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ اگر نبی ہیں تو بتائیے یوسف پہ کیا گزری تھی، یوسف کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے تو شاید یہ جانا تھا کہ نبی 2 جملوں میں فرما دیں گے کہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، پھر وہ عزیز مصر بن گئے تھے اور پھر دوبارہ اپنے بابا سے مل گئے تھے۔ شاید 2-4 آیات کی صورت میں 2-4 جملوں میں سرکار بتا دیں گے کہ حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا۔ 111 آیتیں نازل ہو گئیں۔ یہ سورہ یوسف حضرت نبی مکرم کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ اس لیے جب یہ اتنا اہمیت کا حامل سورہ ہے تو اور پھر اہل دقت جانتے ہیں کہ فقہا عرفا ماہ مبارک رمضان میں 2 سوروں پر غور کرنے کی تاکید کرتے رہے، اور 2 سوروں کو زیادہ فقہا اور عرفا نے ماہ رمضان میں بیان کیا ہے، ایک سورہ یوسف کو اور ایک سورہ حجرات کو۔ سورہ حجرات میں 18 آیتیں ہیں اور ان میں بھی اخلاقی پیغامات ہیں، اور سورہ یوسف کے اندر زیادہ وسیع انداز سے انہی پیغامات کو اللہ نے ایک واقعے کی شکل میں بیان کیا ہے، اور واقعہ جو گزرا۔ ہم کل تک یہ بیان کرتے رہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے پہلے تو وہ لے جانا چاہتے تھے، حضرت یعقوب دیتے نہیں تھے، ان کے حوالے نہیں کرتے تھے حضرت یوسف کو۔ انہوں نے کہا ان لہ لناصحون، ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ پھر کہا ان لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اور آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ بابا آپ کو کیا ہوا؟ آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟
اب جب انہوں نے حضرت یوسف سے اپنی محبتوں کا اظہار مسلسل کیا اور اصرار بار بار تھا کہ ہمارے ساتھ بھیجا کریں، ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں کھیل کود کے لیے، باہر تفریح کے لیے، تو بہرحال حضرت یعقوب نے یہ کہہ کر کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم اسے لے جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا جائے، اور پھر یہ کہہ کر جب انہوں نے کہا نہیں ہم بچائیں گے، ہم حفاظت کریں گے، ہم اتنے 11 لڑکے ہیں، ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، نحن عصبۃ بیان ہو چکا، نحن عصبۃ ہم تو بہت زیادہ مضبوط ہیں، اچھی عمروں کے ہیں، مضبوط ہیں، اب مجال ہے کہ کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ حضرت یعقوب نے ان کے حوالے اپنا بچہ کر دیا۔ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب کی اولاد تھی۔ یہ سوال کرنا کہ صاحب کیوں کسی کے حوالے کر دیا جائے، کیوں کسی کے حوالے کیا جائے، اور کس کے حوالے کیا جائے، اس کا معیار کیا ہے؟ جس کے حوالے کیا جا رہا ہے اس کا معیار کیا ہے؟ بھائی وہ سارے معیار پورے تھے، اس درجے کے معیارات ہونے کے باوجود کہ بھائی بھی ہیں، ناصح بھی ہیں یعنی خیر خواہ بھی ہیں، محافظ بھی ہیں، اسبہ بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں، اب اور کیا رہ جاتا ہے کہ کسی کے حوالے اپنا بچہ کر دیا جائے؟ اب اگر ایسا ہی بندہ یا ایسے ہی افراد خیانت کر جائیں تو پھر یہ واقعہ عبرت کا واقعہ بنے گا یا نہیں؟ صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ جی تقاضے پورے تھے، حضرت یعقوب نے تقاضے مکمل کیے، اور پھر جب دے دیا، ان کے حوالے کر دیا اپنے بچے کو، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا کہ انہوں نے آ کے کہا قالو، اس سے پہلے والی آیت 14ویں آیت، قالو لئن اکلہ الذئب، اچانک ہم کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے ہم دور چلے گئے، ہم نے اپنے کپڑوں اور اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا تھا، وہ کھیل نہیں رہا تھا ہمارے ساتھ، وہ کھیلنا نہیں چاہتا تھا ہمارے ساتھ۔ یہ ذہن میں رہے میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں کے، انبیاء اور ائمہ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہماری تفریح کے لیے کھیل جائز قرار دیے ہیں، ہماری تفریح کے لیے، ہماری آسانی کے لیے کھیل جائز قرار دیے ہیں انہوں نے، لیکن ائمہ اور انبیاء کے ہاں کھیلنے کی آپ کو مثالیں نہیں ملیں گی، کھیلنے کی مثالیں نہیں ملیں گی۔ اور اگر کبھی، آج تو محمد علی بھائی آپ کے جانور بھی شریک ہیں، جی اگر کبھی کھیلنے کی کوئی مثال ملتی ہے، کبھی کوئی تفریح کی مثال ملتی ہے، تو اس میں بھی ایک عبرت ہے، ایک پیغام ہے، یا فضیلت کا پیغام ہے، توجہ، یا فضیلت کا پیغام ہے، یا سامنے والے کی ہدایت کا پیغام ہے۔ میں دو مثالیں دوں گا، یعنی یہ سوال تفسیری سوال ہے نا کہ انہوں نے کیسے جواز فراہم کیا کہ بھیڑیا کھا گیا، تم وہاں کھڑے تھے تو بچایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے جواز جو بنایا وہ یہ بنایا کہ ہم کھیل رہے تھے، بھائی کو ہم نے اپنے سامان اور اپنے کپڑوں کے پاس بٹھا دیا تھا، اور اچانک بھیڑیا آیا، لائن کا لفظ ہے نا، اچانک بھیڑیا آیا، اور ہم پہنچتے پہنچتے ہم نے کیا دیکھا کہ وہ کھا گیا یوسف کو۔ تو بھائی وہ تمہارے ساتھ کھیل کیوں نہیں رہے تھے؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ تو اس لیے کہ انبیاء اور ائمہ کے ہاں کھیل نہیں پایا جاتا جی۔ اور اگر کچھ مثالیں ملی ہیں تو یا ان کی فضیلت کی مثال ہے اس کے اندر، یا ہماری ہدایت کی مثال ہے۔ مثال دینے جا رہا ہوں، نبی مکرم نے فرمایا القطرۃ من بہار فضائل النبی والعطرہ۔ علامہ آیت اللہ مستنبط ایک عارف مجتہد، ایک فضائل پر مشتمل، القطرۃ کتاب کا نام ہی کتنا عمدہ ہے، القطرۃ من فضائل النبی والعطرہ، فضائل من بہار فضائل النبی والعطرہ، نبی اور عطرت نبی کے فضائل کے سمندر کا ایک قطرہ، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی مکرم نے ایک دن امام حسن امام حسین سے فرمایا کہ حسن حسین کشتی کا مقابلہ، کشتی لڑ کے دکھاؤ۔ دونوں شہزادے کشتی لڑ رہے تھے کہ کچھ دیر کے بعد نبی مکرم نے، میں نے کسوٹی دے دی، اگر ان کے کھیل اور ان کے کسی مقابلے کی کیفیت میں کوئی حدیث یا روایت آئی ہے تو اس میں یا ان کی فضیلت پوشیدہ ہے یا سامنے والے کی ہدایت پوشیدہ ہے جی۔ وقت کا اسراف نہیں ہے، وقت کا زیان نہیں ہے جی۔ اکثر کھیلوں کے ساتھ یہ مشکل ہے، اکثر کھیلوں میں یہ مشکل ہے، اکثر ہمارے ساتھ ایسا کھیلا جا رہا ہے، کھیلوں کے نام پر کھیلا جا رہا ہے
تو دونوں شہزادے جب کشتی لڑ رہے تھے تو کچھ دیر کے بعد نبی مکرم نے آواز دی، بیٹا حسین یہاں سے آؤ، حسین حسن ادھر سے آ رہے ہیں، یعنی ساتھ دینے لگے امام حسین کا. تو جناب زہرا کی آواز آئی، سیدہ بھی دیکھ رہی ہیں، مولا علی بھی دیکھ رہے ہیں، نبی مکرم یہ مقابلہ کروا رہے ہیں. سیدہ کی آواز آئی، بابا آپ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں؟ تو نبی مسکرا کے فرماتے ہیں، بہت دیر سے حسن کا جبریل ساتھ دے رہے تھے، میں نے تو اب ساتھ دیا ہے. یعنی وہ امام حسین کا نبی مکرم کی طرف جو خاص پیار، اس کا اظہار ہوا اس میں. یا ایک اور واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا، اس میں بھی یہی کسوٹی ہے. حضرت ابو طالب بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو طالب صلوات دیا کریں محمد. بنی ہاشم کے بچوں کا اکثر مقابلے رکھواتے تھے. دو طرح کے مقابلے حضرت ابو طالب بنی ہاشم ہی نہیں بلکہ قریش کے بچوں کا. ہوتا یہ تھا کہ اکثر مقابلوں میں بنی ہاشم بچے ہی جیتتے تھے، لیکن مقابلہ وہ 24 قبیلوں کے بچوں میں حضرت ہاشم چند ان بڑے سرداروں میں سے تھے. بنی ہاشم کے تو سردار تھے مگر قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے. تو ان مقابلوں میں ایک مقابلہ جو حضرت ابو طالب کرواتے تھے وہ تھا ایک مقابلہ ریس کا، دوڑنے کا، اور ایک کشتی کا. جی جس دن ریس کا مقابلہ ہوتا تھا مولا علی نہیں آتے تھے. تو ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھ لیا، یا علی، اے میرے لال، اے میرے بچے، آج مقابلہ دوڑنے کا تھا، تم نظر نہیں آئے. فرمایا، بابا مجھے دوڑنا اچھا نہیں لگتا. واقعی. لیکن جس دن کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا اس دن حضرت امیر المومنین مولا علی سب سے پہلے نظر آتے تھے. اور اس کشتی کے مقابلے میں جب مولا سامنے والے بچوں کو پچھاڑتے تھے، پٹکتے تھے، جی ہراتے تھے، تو دوسرے مقابلے تک وہ سارے بچے تیاری کرتے تھے کہ علی کا طریقہ وار کیا تھا، کون کون سے داؤ علی نے چلائے، ان کی تیاری کرتے تھے. لیکن جب دوسرا مقابلہ ہوتا تھا تو علی کے داؤ پھر نئے ہوتے تھے. یعنی ہمیشہ کشتی میں مولا علی کا جو انداز ہوتا تھا پچھلے انداز سے مختلف ہوتا تھا. تیاری بھی کر کے آ جاؤ تو تم علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یا فضیلت کا پیغام ہے یا ہدایت کا پیغام ہے. وہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا واقعہ کہ بچے کھیل رہے تھے اور مامون کی سواری وہاں سے گزری. تو ایک مرتبہ سارے بچے دوڑ گئے مگر مولا وہیں کھڑے رہے جہاں بچے کھیل رہے تھے. تو حضرت سے اس نے کہا کہ سب تو چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو 8 سال کا سن ہے ظاہری طور پر. حضرت فرمایا، ان کے جانے کا سبب وہ بتائیں گے، اور میرے نہ جانے کا سبب تو یہ ہے کہ نہ رستہ تمہارے لیے تنگ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاتا، اور نہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو مجھے تم سے خوف ہو. اور پھر جب یہ مولا کا یہ منہ توڑ جواب سن کر گیا اور واپس آیا تو پھر وہی منظر تھا. سواریوں کو آتے ہوئے دیکھا تو بچے دوڑنے لگے مگر حضرت وہیں کھڑے رہے. پھر اس نے سواری روک کر کہا کہ واپس کیوں نہیں گئے کیوں نہیں تم؟ جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو حضرت فرمایا کہ یہی سوال آپ نے پہلے بھی کیا تھا، میں جواب دے چکا ہوں. نہ آپ کے لیے رستہ تنگ ہے، نہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو میں آپ سے ڈر کے یا کسی خوف سے چلا جاؤں. جب اس نے اس اعتماد کو دیکھا تو اپنی مٹھی آگے بڑھا کر کہا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ میرے آباء و اجداد نے مجھے بتایا ہے کہ بادشاہوں کو شکار کا شوق ہوتا ہے، اور وہ شکار کھیلنے جاتے ہیں تو اپنا باز فضا میں چھوڑتے ہیں، اور وہ باز سمندر سے مچھلی پکڑ کر لاتا ہے، اور وہ مچھلی کو مٹھی میں دبا کے اولیاء الہی کا امتحان لیتے ہیں. اگر مولا فرما دیتے کہ تیری مٹھی میں مچھلی ہے تو جواب تو ہو جاتا. جناب علامہ ذیشان حیدر جوادی کا جملہ اس واقعے پر، علامہ ذیشان حیدر جوادی کا جملہ، علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں کہ اگر مولا نے کہہ دیا ہوتا کہ تیری مٹھی میں مچھلی ہے تو امام کے علم غیب کا پتہ تو ملتا، وسعت علم کا پتہ نہ ہوتا. امام نے غیب کا علم بھی ظاہر کیا اور اپنے علم کی وسعت کو بھی بتایا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو یہ گھرانہ، مولانا تشریف رہیے، یہ گھرانہ، یہ
قبیلہ، یہ خاندان ہماری ہدایت کے لیے خلق کیے گئے ہیں. یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. تو حضرت یوسف کھیل نہیں رہے تھے ان کے ساتھ. اچھا جواز تھا کہ اس کے مزاج میں کھیلنا بھی نہیں ہے، کھیلتا بھی نہیں ہے. اور بھیڑیے نے اس کو کھا لیا. جب انہوں نے کہا نا کہ اکلہ الذئب، ایک دم بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف کو کھا لیا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نحن عصبۃ، ہم اتنے زیادہ تھے، اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ انا اذا لخاسرون، ہم نے نقصان اٹھایا، ہم سے نقصان ہو گیا، ہم نے اتنا بڑا نقصان کر دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. تو پھر واقعہ آپ قرآن بیان کر رہا ہے. یہ تو ہوا کہ لے گئے، آ کے کہا کہ ہوا کیا اسے قرآن بیان کر رہا ہے. فلما ذهبوا به، اب قرآن اس واقعے کی منظر کشی کر رہا ہے. فلما ذهبوا به، جب وہ یوسف کو لے گئے. کل میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں، یعنی کچھ حصہ اس کا رہ گیا تھا. پہلی آیت کا پہلا حصہ بیان ہو گیا تھا، دوسرا حصہ آج کے لیے رہ گیا تھا. روزانہ تو نہیں ہوگا نا کہ تو ایک ہی آیت پہ تو نہیں رہیں گے نا. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. فلما ذهبوا به، یہ خود ایک مرثیہ ہے حضرت یوسف کا. جب وہ یوسف کو لے گئے، یہ جو لے گئے نا، اس کے اندر جو درد ہے. جب وہ یوسف کو لے گئے، لے جا کے کیا کیا؟ اب قرآن نہیں بتا رہا کہ کیسے انہوں نے کنویں میں پھینکا، مگر ائمہ اہل بیت کی احادیث کی روشنی میں تفسیر کے اندر آیا ہے کہ پورا ماجرا کیا گزرا. پہلے تو انہوں نے وہاں جا کے حضرت یوسف کو مارنا شروع کیا. وہ پوچھے تھے مجھے مار کیوں رہے ہو؟ پھر ان کے اوپر ظلم بڑھانا جو شروع کیا، اور ان کو سب بھائی مل کے مار رہے تھے. اور ایک بھائی تھا جو ان کا سگا بھائی تھا، وہ پھر بھی کوشش کر رہا تھا کہ نہیں کرو ایسا، مارو نہیں اسے، تم نے تو کہا تھا پھینکنے جا رہے ہیں، مار کیوں رہے ہو اسے؟ پھر حضرت یوسف کے وہ لباس کو اتارنے لگے. تو انہوں نے کہا مجھے عریان نہیں کرو، اس کو رہنے دو، تاکہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو یہ لباس میرا کفن بن جائے گا، مجھے ایسے ہی چھوڑ دو. پھر حضرت یوسف کو انہوں نے، جس کو کہیے کہ اٹھا کر چاروں ہاتھ پیروں سے اٹھا کر حضرت یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا. اور وہاں اس منظر کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ فلما ذهبوا به، جب وہ لے گئے تو کیا ہوا؟ وَاجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوا فِي غَيْبَاتِ الْجُبِّ، تو انہوں نے طے کیا کہ ہم سب مل کر اسے کنویں میں پھینک دیتے ہیں. اور سب نے مل کر کنویں میں پھینک دیا. کچھ دیر تصور کیجئے، نازنین بچہ، حسین بچہ، حسن و زیبائی اور حسن و جمال. شبر بھائی آگے آئیں گے تو زیادہ مجھے اچھا لگے گا. اچھا آگے جاؤ، آگے جاؤ. انہوں نے توجہ، انہوں نے سب نے مل کر حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. اور جب وہ کنویں میں پھینکے گئے تو وَأَوْحَيْنَا، اب قرآن اس منظر سے ایک دم منظر بدلتا ہے. یہاں بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہاں أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، فوراً فرشتہ اترا. جی جبریل امی سے، سرکار مالک ہیں کائنات کے. جبریل نوکری کے لیے آتے تھے، محبت کے لیے آتے تھے، اور ادب احترام کے لیے آتے تھے. ایک دن تو تشریف فرما تھے نبی کی خدمت میں، تو نبی نے اس واقعے سے متعلق ایک سوال کیا، وہ میں روایت بعد میں سناتا ہوں. تشریف فرما تھے جبریل امی علیہ السلام. نبی نے فرمایا کہ جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، میری عمر اتنی ہے. ایک ستارہ 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو سرکار نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. ایسا لگ رہا ہے جیسے نبی کو یہ اختیار ہے کہ جب چاہیں ستارہ نکلوا دیں. فرمایا آج اس ستارے کو دیکھو تو پہچان جاؤ گے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، ایک لمحے میں پہچانوں گا.
اسی اسنا میں مولا علی آتے نظر آئے. آتے ہوئے علی کو دیکھ کر نبی نے دور سے آواز دی, یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک, یا علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو. علی مولا نے اپنا امامہ پیشانی سے اوپر کیا. جبریل نے کھڑے ہو کر کہا, ھذہ نجم الذی, وہ علی کی پیشانی پہ سجا ہوا. صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایسے ہی ایک دن سرکار نے سوال کیا, جبریل یہ بتاؤ گے کہ تمہارے نازل ہونے میں, کہیں جانے میں, کہیں پہنچنے میں کبھی ایسا ہوا کہ تم بہت سرعت کے ساتھ, بہت تیزی کے ساتھ, بہت جلدی کہیں جانا چاہتے ہوگے؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا. جی ان کی شاید تک نہیں وہاں باہر وہاں بٹھاؤ کرسی پہ, یا میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں یا انہیں وہاں کرسی بٹھاؤ. محفل کو تو, مجلس کو تو ڈسٹرب نہیں کریں گے. ایک بندے کی طبیعت خراب ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ جی ڈسٹرب کریں گے. بات آگے بڑھے. جی موسیٰ بھائی مینج کر رہے ہیں. تو سرکار نے, منور بھائی, سرکار نے ایک دن جبریل امی سے پوچھا کہ کبھی جلد اور تیز اور سرعت رفتار کے ساتھ کہیں پہنچنے کا تمہیں حکم دیا گیا کہ جلدی پہنچو جبریل؟ تو کہا یا رسول اللہ 4 ایسے موقع آئے جب اللہ کا حکم آیا کہ جبریل جلدی پہنچو. ان میں سے پہلا موقع جب مجھے حکم آیا کہ جبریل جلدی پہنچو, وہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا. جبریل جلدی پہنچو, میرا خلیل جلایا جا رہا ہے. تو میں جب پہنچا تو اتنی مجھے, ایک لمحے میں جبریل پہنچتے ہیں نا, کتنی جلدی پہنچتے ہیں وہ علیحدہ کبھی بیان ہو, ان کی سرعت رفتار کیا ہے. لیکن فرماتے ہیں جب میں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ چکے تھے. تو میں نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے, کوئی حاجت ہے؟ حل لک حاجت یا ابراہیم؟ تو ابراہیم نے فرمایا اما الیک فلا, ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے. کہا پھر کس سے ہے؟ کہا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے. تو کہا پھر بتا دو کہ میں اس تک تمہاری حاجت پہنچا دوں. تو کہا علمہ بحالی یغنی عن سوالی, وہ میرے حالات سے آگاہ ہے, اب سوال کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک یہ موقع کہ جب میں سرعت کے ساتھ پہنچا ہوں. دوسرا موقع جب اسماعیل کے گلے پہ ابراہیم نے چھری رکھ دی تو مجھے حکم ہوا کہ جلدی جاؤ, چھری کو پلٹاؤ, چھری کو الٹا کرو. تو میں جب پہنچا تو چھری رکھی جا چکی تھی اور میں اتنی سرعت کے ساتھ پہنچا کہ میں نے چھری کو الٹا کیا. ابراہیم نے چھری چلائی, جس چھری کو انہوں نے تیز دھار دے کے گلے پہ رکھا تھا وہ چھری چل نہیں رہی تھی. تو انہوں نے کچھ زور لگایا اسے چلانے کے لیے, جو نیل آ گیا تھا حضرت اسماعیل کے گلے پر, اور وہ 3 لکیریں آئی تھی حضرت اسماعیل کے گلے پہ. وہ 3 نیلی لکیریں دیکھ کر حضرت ہاجرہ 3 دن میں رحلت کر گئی تھی. رو کر آپ کا دل بند ہو گیا, اور حضرت اسماعیل کے پھر سارا واقعہ بتایا حضرت ابراہیم نے. تو میں نے ایک چھری کو الٹا کیا. اچھا, یہ چھری کو جب الٹا کیا اور نہیں چل رہی تھی تو حضرت ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی کھول کر چھری کو دیکھا تو وہ الٹی رکھی تھی. پھر اسے سیدھا رکھ کے پھر چلایا, پھر الٹی تھی. تو جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو حضرت ابراہیم نے چھری سے کہا کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں جاتی ہے؟ اچھا, نبی کسی پتھر سے, لوہے سے, درخت سے بات کریں اور وہ جواب نہ دے, مجال ہے؟ ہم حضرت ابراہیم کی بات کر رہے ہیں, مولا علی کی ذوالفقار سمجھ میں نہیں آتی؟ مولا علی کی ذوالفقار مولا علی سے بات کرتی تھی.
جی جنگ کا احوال بتاتی تھی جناب زہرا کو آ کر. جی سنگین جملہ کہنے جا رہا ہوں، بعض جگہ نہیں ہو پاتا، یہ ہضم نہیں ہو پاتا. ایک دن جناب زہرا نے جب کئی مرتبہ کی طرح ایک مرتبہ پھر جنگ کا احوال مولا علی کو بیان کیا تو مولا نے فرمایا یہ ساری باتیں آپ کو کون بتاتا ہے؟ تو بی بی نے فرمایا میرا بھائی. کہا آپ کا بھائی؟ کہا یہ ذوالفقار میرا بھائی. جناب زہرا نے ذوالفقار کو اخ کہا ہے، حدیث میں ہے، روایت ہے. یہ تھوڑا سا سنگین ہے، اس کو ہضم کروانے کے لیے کسی اور موقع کے لیے مجھے ٹائم دے دیجئے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ مولا کی تلوار مولا سے بات بھی کرتی تھی، کبھی طویل ہو جاتی تھی، کبھی مختصر چھوٹی ہو جاتی تھی، کبھی لمبی ہو جاتی تھی اور بات کرتی تھی. بلکہ ایک دفعہ تو اس پہ سے ایک دھبا نہیں جا رہا تھا تو نبی مکرم سے مولا علی نے فرمایا کہ اس کے اوپر سے ایک دھبا نہیں جا رہا، خون کا ایک دھبا، ایک نشان نہیں جا رہا. تو مولا نبی نے ذوالفقار سے پوچھا کہ تمہارے اوپر سے دھبا کیوں نہیں جا رہا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب تک یہ نشان میرے اوپر موجود رہے گا علی کی فضیلت باقی رہے گی کہ مار کے کس کو آئیں. یہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ نشان میرے اوپر رہے. پھر مولا امام جعفر صادق ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا لماذا سمیا ذوالفقار ذوالفقار، کیوں ذوالفقار کا نام ذوالفقار رکھا ہے؟ وجہ تسمیہ امام ششم سے پوچھا کسی نے کہ ذوالفقار کا نام کیا کلام تھا بھائی آپ کا ماشاءاللہ، ہر مصرے میں قرآن کی ایک آیت. اور پروفیسر مظہر صاحب سے اور منور بھائی سے، شبر بھائی اپنے بھائی سے عرض کروں کہ ہم نے ڈاکٹر ندیم نے قرآن سے کی ردیف دی ہے. بحر بھی آزاد ہے، قافیہ بھی اپنے پسند کا ہے، اور ہر شاعر علیحدہ قافیے پر اور علیحدہ بحر میں قرآن سے کو نظم کر رہا ہے. تو آج ان کا ہنر یہ تھا، اچھے کلام آئے سارے، پچھلے والے بھی سارے بہترین کلام آئے. آج ان کا ہنر یہ تھا کہ انہوں نے پہلے مصرے کے اندر آیت کا کوئی ایک حصہ نظم کیا ہے. تو میں نے گزارش کی کہ آئندہ جب کہیں یہ کلام پڑھیں تو وہ آیت شعر سنانے سے پہلے پوری پڑھ دیجئے، اور پھر اس کے بعد اگر مصرع پڑھیں گے تو مجمع اور زیادہ متوجہ ہو جائے گا، تو آپ کو اچھا سنا جائے گا، لوگ آپ کو اور اچھا سنیں گے. تو بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. تو امام سے پوچھا کہ کیوں ذوالفقار کا نام ذوالفقار، وجہ تسمیہ، ذوالفقار کو کیوں ذوالفقار کہتے ہیں؟ اب جواب سنیں مولا ششم کا، مولا امام صادق کا. فرماتے ہیں لِأَنَّا افتقرا لِأَنَّا ضَرَبَا إِلَيْهِ افتقرا فِي الدُّنْيَا مِنَ الْحَيَاةِ وَافتقرا فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْجَنَّةِ. یہ جس پر چلتی ہے اسے دنیا میں زندگی سے فقیر بنا دیتی ہے. ذوالفقار، دو فقروں والی تلوار، دنیا میں اسے زندگی سے فقیر بنا دیتی ہے، آخرت میں جنت سے فقیر کر دیتی ہے. توجہ فرماتے ہیں حضرت جبریل امی کہ اس وقت کے جب اسماعیل کے گلے پہ، تو حضرت ابراہیم نے چھری سے کہا کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو مجال ہے کہ چھری جواب نہ دے، تو چھری سے، چاقو سے آواز آئی الخلیل امرنی والجلیل نہانی. خلیل مجھے امر کرتا ہے کہ میں چلوں اور جلیل مجھے روک دیتا ہے کہ نہ چل. دوسرا مورد جہاں جبریل فرماتے ہیں کہ میں سرعت کے ساتھ پہنچا، پہلا جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، دوسرا جب اسماعیل کے گلی پہ چھری کو رکھ دیا گیا، تیسرا کہ جب یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا تو مجھے حکم ہوا کہ جاؤ میرے یوسف کو بچاؤ. ادھر بھائی اپنا روح سیاہ کر رہے ہیں، اپنا چہرہ تاریخ میں بگاڑ رہے ہیں. ادھر اللہ کا تو ارادہ یہ ہے کہ یہ چراغ جلا ہے تو یہ روشن رہے گا، تمہاری پھونکوں سے چراغ بجھے گا نہیں. اللہ تو اس کو نظام ہدایت کو باقی رکھے گا. مجھے حکم یہ ہوا کہ جلدی جاؤ اور میرے یوسف کو بچاؤ، تو میں کنویں کے تہ میں جو پتھر تھا اسے اتنا اوپر لے آیا کہ یوسف اس کے اوپر اپنا پیر ٹیک دے.
بالکل وسط چاہ سے میں نے، کنویں کے وسط سے میں نے زمین سے پتھر، جتنے بھی تہ میں وہ پانی ہوگا، پانی کے اندر ہوگا وہ پتھر، میں اسے باہر لے کے آیا تاکہ یوسف کا پیر اس کے اوپر آ جائے، اور کہا مجھے دیر اتنی ہوئی کہ یوسف کی پنڈلیاں صرف ابھی پانی میں گئی تھی، مجھے بس اتنی دیر ہوئی تھی کہ یوسف کی پنڈلیاں پانی میں گئی تھی، اور پھر اس پتھر پہ ان کا پیر آ گیا، اور پھر وہ پتھر میں نے اوپر کر دیا، اور یوسف درمیان چاہ کے درمیان جو یوسف اس پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے قرآن کہتا ہے۔ اب چوتھی مثال کیا ہے؟ 4 جگہ پر جبریل کہتے ہیں میں تیزی سے آیا، سرعت سے آیا۔ مجھے اجازت دیں کہ میں اس چوتھی مثال کو بیان کروں، اور مرحلہ سخت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یا رسول اللہ آپ کا ایک دانت میدان احد میں شہید ہوا، آپ کا دانت ٹوٹا اور آپ کے دہن سے خون نکلنا شروع ہوا، تو اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ جلدی، میرے نبی کے خون کا ایک قطرہ اگر زمین پر گرا تو زمین کبھی فصلیں نہیں اگائے گی۔ تو میں نے آپ کا خون کا قطرہ لیا اور اسے آسمانوں پر پہنچا دیا۔ آپ کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیا میں نے جی۔ خون کا ایک قطرہ، یہ حدیث کہہ رہی ہے، اگر ایک نبی کے خون کا قطرہ زمین پہ گر جاتا تو زمین کبھی فصل نہ اگاتی، فصلیں نہیں اگتی زمین سے۔ حسین ابن علی کا خون، مولا حسین کا خون جو زمین کربلا پر آیا تو اسے اللہ نے شفا بنا دیا، وہ خاک شفا ہو گئی۔ اور پھر وہ خون ناحق جناب علی اصغر کا، جس کے لیے امام نے فرمایا کہ میں اسے اپنے چہرے پہ مل کر، امام نے اب چہرے پہ وہ خون مل لیا، اور پھر فرمایا میں اسی چہرے کے ساتھ محشر میں آؤں گا۔ یہ بہرحال روایت، اور اس کا وہ جو وہی، کیونکہ میں کل اس آیت پہ نہیں رہنا چاہتا، اس کے بعد والی آیت پہ ہم غور کرنا چاہیں گے۔ وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور پھر ہم نے ان پر وحی کی، تو حضرت یوسف پہ وحی، ادھر بھائی پھینک کر گئے، ادھر حضرت یوسف پہ فرشتہ آیا، اور فرشتے نے آ کر حضرت یوسف سے کہا کہ یہ وقت گزر جائے گا، یہ پریشانی کا وقت گزر جائے گا، اللہ نے آپ کے لیے طے کیا ہے کہ اس کنویں سے آپ کو ایک شہر بھیجے، وہاں پر آپ کچھ عرصے ایک جگہ پر قیام کریں، پھر اس محل کے اندر آپ کے ساتھ اور بھی کچھ امتحانات اللہ نے لکھے ہیں، ان امتحانوں اور آزمائشوں سے آپ جب گزر جائیں گے تو پھر اللہ آپ کو اس شہر کا بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ مگر اس پوری مدت کے اندر جو دورانیہ آپ کا گزرے گا، اس میں آپ اپنے والد یعقوب سے دور رہیں گے، اور یعقوب آپ کی یاد میں گریہ کرتے رہیں گے، وہ بہت تکلیف اٹھائیں گے۔ آپ کی یہ تکلیفیں اور آپ کے بابا کی وہ تکلیفیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ چاہتا ہے ان آزمائشوں کے ذریعے آپ کو مقام عطا کرے۔ یہ وہی، تو یہ جو اللہ کی کا وعدہ کہ ہم پلٹائیں گے، واپس تمہیں ایک مقام پہ لے جائیں گے، پھر تمہارے والد سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی، اس کے لیے بھی میں نے 3 مثالیں تلاش کی ہیں کہ ایک حضرت یوسف کو اللہ نے بشارت دی کہ تمہیں ہم پلٹا دیں گے، تم واپس اپنے باپ کی آغوش میں آ جاؤ گے، پھر اپنے گھر والوں سے ملو گے۔ ایک حضرت موسیٰ کی والدہ سے اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، آپ اس بچے کو 70,000 بچے جس بچے کی خاطر مار دیے گئے، ہم سے لوگ کہتے ہیں عزاداری پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے ہدایت پہ خرچہ کتنا کیا ہے؟ اللہ نے ہدایت پہ کتنا، ہدایت پہ تو خرچے ہوتے ہیں نا بھائی، ہدایت کا نظام جب مرتب ہوتا ہے جب اس میں خرچہ کیا جائے۔ اللہ نے ایک ہادی کی وجہ سے 70,000 بچے مرنا پسند کر لیے، کوئی آسمان نہیں گرا، کوئی زمین نہیں پھٹی، کیونکہ ایک ہادی اسے زندہ رکھنا تھا۔ تو ہدایت کا نظام خرچہ مانگتا ہے، اہتمام مانگتا ہے، انتظام مانگتا ہے، قربانیاں مانگتا ہے۔ 70,000 بچے جس ایک بچے کی خاطر مار دیے گئے، اس بچے کی ماں کو اللہ نے
اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے ام موسیٰ پر وحی کی اور کیا کہا کہ ایک صندوقچہ بناؤ اپنے اس شیرخوار بچے کو جو ابھی کچھ دیر پہلے دنیا میں آیا ہے، کیونکہ تلاش مچی ہوئی تھی۔ اچھا آپ دیکھیے، بچے دنیا میں آ رہے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے کے ماؤں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ بچہ دنیا میں کیسے آ گیا؟ تو روایت کہتی ہے کہ حضرت ام موسیٰ پہ آثار حمل نہیں تھے، حضرت موسیٰ دنیا میں آنے کو ہیں اور آثار حمل نہیں ہے، تو یہ تو اللہ کا پرانا طریقہ ہے، حضرت نرجس کے ساتھ ہی نہیں ہوا ہے۔ جب ہادی کو بچانا ہوتا ہے تو ماں پہ آثار حمل نہیں ہوتے۔ ادھر حضرت ام موسیٰ پہ بھی آثار حمل نہیں ہے، اور اچانک جب انہیں پتا ہے کہ میرا بچہ دنیا میں آنے والا ہے، اور جب وہ آ گئے تو پھر اللہ نے وحی کی کہ اسے صندوقچے میں لٹاؤ اور نیل کے حوالے، دریائے نیل کے حوالے کر دو، اور انہوں نے دریائے نیل کے حوالے کر دیا، اور صندوقچہ تیرتا تیرتا جب نیل میں چلنے لگا تو یہ بھی کنارے کنارے صندوقچے کو دیکھتی ہوئی چلتی رہیں۔ یہ وہی صندوقچہ ہے جو تابوت سکینہ کے نام سے قرآن میں ذکر ہوا ہے، جس کے اندر انبیاء کرام کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں، جو اب امام زمانہ کے پاس ہے۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو سارے نبیوں اور سارے اماموں کے تبرکات جب لے کر آئیں گے تو جس صندوق سے نکالیں گے یہ وہی صندوقچہ ہے جو حضرت موسیٰ کی والدہ نے بنایا تھا۔ مگر پھر ایک سوال یہ بچہ کر دے گا مجلس کے بعد کہ وہ اتنا بڑا ہے کیا؟ اتنا بڑا صندوق ہے کہ جس کے اندر سارے نبیوں کے تبرکات بھی ہیں، سارے ائمہ کے تبرکات بھی ہیں، تو اتنا بڑا ہے، تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے کیا اتنا بڑا صندوقچہ بنایا تھا؟ نہیں، حضرت موسیٰ کی والدہ نے تو اتنا ہی بنایا تھا جتنا ان کی ضرورت تھی، جتنا بچے کی ضرورت تھی۔ تو مگر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کاموں میں جلوے ہیں۔ نبی جب چادر لیتے ہیں تو نبی پر پوری اترتی ہے، حسن مولا آ جاتے ہیں پوری رہتی ہے، حسین آ جاتے ہیں پوری رہتی ہے، سیدہ آتی ہیں، مولا علی آتے ہیں، یہ ایک پر بھی پوری ہے، 5 پر بھی پوری ہے۔ بھائی اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں، ادبیات سے تعلق رکھنے والے، زبان سنج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لسانیات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمیں محاورے میں کہا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ، اور اہل بیت کے بارے میں چادر انہیں دیکھ کر پھیلتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ صندوقچہ بنا حضرت موسیٰ کے لیے تھا، مگر کیونکہ اس میں روحانی اور نورانی اور الہی اور آسمانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جن کے لیے یا تو ضرورت نہیں ہے جگہ کے گھیرنے کی، یا یہ جب چاہتا ہے بڑا ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ ہر جگہ پورا رہتا ہے، تابوت سکینہ، اور جب امام آئیں گے تو اپنے ساتھ اسے لے کر آئیں گے۔ تو ایک تو مثال حضرت موسیٰ کی ہے کہ پھر اللہ نے کہا کہ تم، اور پھر صندوق تیرتا تیرتا وہ کنارے کنارے چلتی رہیں، اچانک محل کی دیوار ان کے سامنے آ گئی، کیونکہ دریا محل کے اندر سے گزر کے پھر باہر آتا تھا، یعنی محل ایسے بنایا گیا تھا فرعون کا کہ وہ دریا محل کے اندر انہوں نے تفریح کے لیے، اب جو بھی رہا ہوگا تاریخ میں، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے۔ اب آگے تو دریا محل کے اندر چلا گیا، اور صندوق اس محل کے اندر دریا کے ساتھ چلا گیا۔ اب یہ آگے کہاں جائیں؟ تو آگے دیوار ہے، تو ماں کی تڑپ، ماں کی جو ممتا، وہ کیا کرے؟ ادھر یہ کہ یہ خوف کہ میں اب اندر کیسے جاؤں، تو جو بھی کیفیت تھی، تاریخ کہتی ہے روتی پیٹتی فریادیں کرتی ہوئی گھر میں آئیں، اور ان کی بیٹی جس کا نام ام کلثوم لکھا ہے، انہوں نے کہا ماں میں آپ کے ساتھ یہ کروں کہ میں وہاں جاتی ہوں، ان لوگوں کی لائن میں کھڑی ہو جاتی ہوں جو وہاں پر حاجت مند ہیں اور کسی کے غرض سے اور کسی سوال سے وہاں جا رہے ہیں، اور میں اندر کسی طرح پہنچتی ہوں، جا کے میں اپنے بھائی کا حال دیکھتی ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ چلی گئی، وہاں جب پہنچی تو ان کی تو غرض کچھ اور تھی، لائن کسی اور لوگوں کی تھی، یہ تو کچھ اور لینے گئی تھی، وہ جو ساتھ کھڑے تھے وہ کچھ اور لینے آئے تھے۔ تو جب پہنچی وہاں جو محل کی کنیزیں تھیں تو وہ آپس میں کہنے لگی کہ ایسے ایسے واقعہ گزرا ہے کہ ایک صندوقچہ تیرتا ہوا گزر رہا تھا کہ فرعون اور آسیہ دونوں زن و شوہر میاں بیوی وہ
دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے تھے کہ صندوقچہ تیرتا ہوا نظر آیا، تو اپنے غلاموں کو آواز دی کہ اسے اٹھا کے لاؤ. اور بات بھی یہی ہو رہی تھی کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، کوئی بچہ لے کے پال لیتے ہیں. تو اس نے کہا میں تو سارے بچے اس خواب کی تعبیر میں ختم کروا رہا ہوں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک بچہ ہوگا جو پھر جوان ہوگا، پھر تمہارے تخت کو وہ پلٹے گا، تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا. تو میں تو اپنی حکومت بچانے کے لیے بچے قتل کروا رہا ہوں. بات ابھی یہی ہو رہی تھی. اچھا ذہن میں آپ کے رہے کہ ہمارے یہاں کی بچیاں اگر کسی ناہنجار سے بیاہ دی جاتی ہیں، کسی ناہنجار سے بیاہ دی جاتی ہیں، بھائی ممبر کی بھی تو ایک زبان ہے، میں کیا کروں، کسی نابکار سے اگر بیاہ دی جاتی ہیں تو ہمارے ہاں بچیوں کو گھر بٹھا لیا جاتا ہے کہ بھائی غلط فیصلہ ہو گیا، تمہارا اس کا عقیدہ ایک نہیں ہے، اور تمہارا اس کا نظریہ ایک نہیں ہے، تمہارا اس کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے، تو غلط فیصلہ ہو گیا، گھر آ جاؤ. ادھر فرعون ہے کہ انا ربکم الاعلی، ادھر آسیہ ہیں کہ کائنات کی 4 مقدس عورتوں میں ایک، یعنی اتنی بڑی اللہ کی موحدہ، عام خاتون بھی نہیں ہے، یعنی جن کا نام جناب ختیجہ کے ساتھ آتا ہو. کیا مقام ہوگا آسیہ کا؟ اور وہ رہ رہی ہیں ایسے بندے کے ساتھ کہ جو نہ صرف اللہ کو مانتا نہیں ہے، اللہ کا کھلا دشمن ہے. تو بھائی اگر کبھی تاریخ میں نامناسب شادیاں نظر آئیں تو ان شادیوں میں ایک چیز مشترکہ ہوتی ہے، اللہ انہیں اولاد نہیں دیتا. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اور جیسے ہی صندوقچے کو کھولا گیا تو اس میں نونہال بچہ کا، یہی بچہ ہم پال لیتے ہیں. اب دیکھیے اللہ کا کام دیکھیے، جو اس بچے کی خاطر 70,000 بچے مروا چکا تھا، قتل کروا چکا تھا، وہی بچہ اس کی گود میں پلے گا. تو کہنے لگا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو کہ جو میرے ساتھ میری حکومت مجھ سے بغاوت کرے گا. کہنے لگی جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا؟ یعنی قاعدہ تو یہی ہے کہ انسان ماحول کا اثر لیتا ہے. قاعدہ تو یہی ہے، بھائی جملے کو محسوس کریں، قاعدہ تو یہی ہے جو حضرت آسیہ نے کہا کہ جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا. قاعدہ تو یہی ہے کہ انسان ماحول کا اثر لیتا ہے، مگر کمال اس کا ہے جو ماحول کو اثر انداز کرے. یہ ماحول میں رہتے ہوئے بھی ماحول کے نہ ہوں. اس فارمولے کو علامہ اقبال نے 2 مصروں میں خوب بیان کیا کہ اگر تم یورپ بھی ہو کر آ جاؤ نا تو مسلمان رہنا، واپس آ کے اور انقلابی ہو سکتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہاں کا اثر لے کر آؤ. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تم مدنی اور تم مدنی اور نجفی آنکھوں سے دیکھو تو پھر تمہیں وہی نظر آئے گا جو مدینے والا اور نجف والا دکھانا چاہتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان اثر ہی قبول کرے بلکہ اثر گزار بھی تو بنے. تو اثر گزار بنے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ تم یہ کام کرو کہ صندوقچے میں لٹا دو. انا رادوہ الیک، یہ مجھ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس بچے کو تمہاری گود میں پلٹاؤں گا. اور تیسری مثال ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ جب فطرس، سلسائل، دردائل 3 فرشتے امام حسین کی آمد پر زمین پر فرشتوں کے لشکر کے ساتھ مبارکباد دینے آئے. یہ 3 فرشتے وہ تھے جن کے بالوں پر جل چکے تھے، فطرس، سلسائل اور دردائل. اور جب انہوں نے نبی مکرم کو مبارکباد پیش کی امام حسین کی آمد کی، اور نبی سے ظاہر کریم جب خوش ہوتا ہے تو عطا کرتا ہے، کریم خوش تھا، فرشتوں نے حاجت طلب کی، یا رسول اللہ آپ کو حسین اللہ نے عطا کیا ہے، ہمیں بھی بالوں پر مل جائیں. نبی چاہتے تو خود دعا فرماتے، خود شفا دے دیتے. نبی نے فرمایا میرے حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ. یہ فرشتے امام حسین کے جھولے سے مس ہوئے ہیں. یہاں مس ہونا تھا، وہاں ان کے بالوں پر بحال ہوئے. اور فطرس تو یہ کہتا ہوا اڑا مم مثلی کون ہے جو مجھ جیسا ہو، میں حسین کے جھولے کے ساتھ مس ہوا ہوں. اور پھر ان فرشتوں نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو اچانک جناب زہرا کی آواز آئی، بابا این الحسین، میرا حسین نہیں ہے جھولے میں، میرا حسین جھولے میں نہیں ہے. نبی 2 قدم آگے آئے اور آ کر دیکھا
تو کیا دیکھا جھولا خالی ہے. فوراً سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ میرا حسین کہاں ہے؟ تو وہی نازل ہوئی, اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, اے میرے نبی ہم حسین کو تم تک پلٹائیں گے. عرشی فرشتے یہ کہتے ہیں ہم زمین والا حسین دیکھنا چاہتے ہیں کہ زمین پر جا کر حسین کیسا لگ رہا ہے. صلوات پڑھیں مولا حسین کی ذات پر. میرا مضمون آج کا مکمل ہوا, بس ایک دو جملے اور سن لیجئے, اور وہ یہی کہ یہ جو وحی حضرت یوسف پر ہوئی وہ بشارتیں تھیں جو حضرت یوسف کو دی گئیں, اور کمال انسان کامل اور انسان اکمل کا یہی ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور اس آزمائش کو وہ دل و جان سے قبول کرتا ہے, اور اس آزمائش کو قبول کرنے کے نتیجے میں اسے مقام اور عظمت ملتی ہے. پتا تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا, معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا گزرے گی, بلکہ ڈھونڈ رہے تھے اس فہرست میں ایک نام ہے جو میرے ساتھ نہیں ہے, وہ ہے زہیرقین. تو بارہا مختلف جگہ پیغام بھیجا کہ زہیر کہاں ہے. میرے نانا نے مجھے جو لسٹ دی ہے, فہرست دی ہے, اس میں زہیر کا نام ہے, مگر زہیر میرے ساتھ نہیں ہے. تو جب زہیر ملے تو ان سے کہا کہ میرے ساتھ چلو. تو پہلے تو انہوں نے کہا میرا گھوڑا لے لیجئے, مجھے معاف کر دیجئے. امام نے فرمایا مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے. پھر انہیں تنہا لے گئے صحرا میں. واپس جو آئے تو حسین اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے خیموں کی طرف گئے, اور زہیر اپنے خیمے میں آ کر اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں, میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. کہا کیوں, میں نے کیا کیا, ہماری تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. یہ کتنے محتاط لوگ تھے. عدت طلاق کم ہوتی ہے اور عدت وفات زیادہ ہوتی ہے. یہ وفات کے بعد زیادہ رکتی ان کے نام پر. انہوں نے کہا میں طلاق دے دیتا ہوں تاکہ تم مجھ سے علیحدہ ہونے میں تمہیں میری وجہ سے رکنا نہ پڑے, 3 مہینے میں آزاد ہو جاؤ. کیا کیا یہ اللہ کے ولیوں کی کیا دقتیں تھیں. انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی, میں آپ کے نام سے ہی جب تک زندہ ہوں زندہ رہنا چاہتی ہوں. اور پھر زہیر نے کہا کہ مجھے حسین نے 2 انگلیوں کے درمیان دکھا دیا کہ جنت میں میرا مقام کیا ہے. تو حسین کے ساتھ میرا نام ہے شہید ہونے میں, اس لیے میں جا رہا ہوں اور میں واپس نہیں ہوں گا. تو امام حسین کو سب پتا تھا, معلوم تھا امام حسین شہید آگاہ ہیں, شہید نا آگاہ نہیں ہے. کربلا کا واقعہ حادثہ نہیں ہے, منصوبہ ہے. حادثے میں اور منصوبے میں فرق ہوتا ہے. منصوبے میں انتظام ہوتا ہے, حادثے میں اتفاق ہوتا ہے. یہاں اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ منصوبتاً ایسا ہوا. اللہ ہمیں اس قرآن کے سورے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5-8 منٹ. برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے, اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں.